السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آج کے درس کا عنوان ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طائف سے مکہ کی جانب واپسی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً نبوت کے 10ویں سال جب آپ نے مکہ میں دیکھا کہ لوگ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں، آپ کو پریشان کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، قتل کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم پر کثرت سے ظلم ہو رہا ہے، تو آپ نے سوچا کہ مکہ سے باہر کسی نئے شہر میں، نئے علاقے میں جا کر اسلام کی دعوت دیں کہ اس شہر کے لوگ نہیں تو کم سے کم کسی دوسرے شہر کے لوگ اسلام کی دعوت کو قبول کریں گے۔ اس نیت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف گئے، لیکن طائف سے آپ مایوس ہو کر واپس آ گئے۔ وہاں کے لوگوں نے انتہائی بے دردی کے ساتھ آپ کو مارا، تکلیف دیا، لہو لہان کر دیا۔ واپسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کے ایک فرشتے کو بھیجا۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے محمد، یہ میرے ساتھ پہاڑوں کا ایک فرشتہ موجود ہے جو آپ کو سلام کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس فرشتے نے کہا یا محمد، اے محمد، اگر ان شئت ان اطبق علیہم الاخشبین لفعلت، اے محمد اگر آپ کہہ دو تو میں مکے والوں کو 2 پہاڑوں کے درمیان دبا کر پیس دوں۔ اخشبین مکہ کے 2 پہاڑ، ایک جبل قعیقیان جو کعبے سے مغرب میں واقع ہے، اور دوسرا جبل ابی قبیس جو کعبے سے مشرق میں واقع ہے۔ یہ 2 پہاڑ کے درمیان کعبہ ہے، اور انہی 2 پہاڑوں کے درمیان مکہ شہر آباد تھا۔ اور فرشتے جانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ والوں نے ظلم کیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں طائف جانا پڑا۔ تو آپ کے شہر کے لوگوں نے آپ پر بہت زیادہ ظلم کیا ہے۔ تو پہاڑ کے فرشتے نے اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی، تو آپ نے جواب دیا بل ارجو ان یخرج اللہ عز وجل من اصلابہم من یعبد اللہ عز وجل وحدہ لا یشرک بہ شیئا۔ میں اس قوم کو، اپنے شہر کے لوگوں کو تباہ کرنا نہیں چاہتا۔ مجھے امید ہے کہ یہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسلوں میں ایسے لوگوں کو پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امید کیا تھا، اور یہ امید چند ہی سال میں مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ کو تقریباً 8 ہجری میں آپ کے ہاتھوں فتح کر دیا۔ جس وقت آپ 8 ہجری میں مکہ میں داخل ہوئے، تقریباً وہاں مسلمان تھے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آ رہے ہیں۔ طائف کا واقعہ ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ تھا۔ اس واپسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 ایسے واقعات رونما فرمائے جو خود بھی عجیب و غریب تھے۔ ایک ایسا واقعہ
کہ جس وقت آپ پہاڑ کے فرشتے سے گفتگو کر کے واپس مکہ کی طرف اور آگے چلتے ہیں تو مکہ سے تقریباً 30 کلومیٹر دور وادی نخلا نامی ایک جگہ پر قیام کرتے ہیں۔ وہاں آپ نے بعض روایتوں کے مطابق 10 دن تک قیام کیا تھا۔ وہاں آپ نمازیں پڑھتے تھے، اللہ سے دعائیں کرتے تھے، اور مکہ جو طائف والوں نے آپ پر ظلم کیا تھا، آپ کے ساتھ گستاخیاں کی تھی، آپ کو مارا تھا، تھوڑا سا یہاں آپ نے آرام کیا۔ اس درمیان میں جب آپ رات کی تاریکی میں نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کی ایک جماعت کو آپ کے پاس بھیج دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس باقاعدہ جن آ رہے تھے اور آپ کو اس کی اطلاع دی گئی تھی۔ اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے جنہوں نے آپ کی باتیں مکہ میں اور جگہ جگہ سنی ہوگی، لیکن یہاں باقاعدہ آپ کو خبر دی گئی، اور جنوں کے اس جماعت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیتیں نازل فرمائی۔ ان آیتوں میں سے ایک سورۃ الاحقاف کی چند آیتیں ہیں، اسی طرح سے سورۃ الجن کی ابتدائی آیات ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت وہاں قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ پہلی مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ آپ کی قرأت، آپ کی تلاوت سننے کے لیے جن حاضر ہوئے، اور پہلی مرتبہ میں ہی آپ کو اس بات کی بشارت دے دی گئی کہ ان جنوں نے باقاعدہ ایمان قبول بھی کر لیا اور یہ اپنے علاقے میں اپنے لوگوں کے داعی بھی بن گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے یاد کرو محمد، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ۔ ہم نے آپ کے پاس جنوں کی ایک جماعت بھیجی تھی، چند افراد تھے جنوں میں سے جو آپ کے پاس رات کی تاریکی میں آئے، آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، یستمعون القرآن، وہ بڑے غور سے قرآن کو سننے لگے۔ فلما حضروه قالوا انصتوا، اور جس وقت وہاں موجود تھے تو جو لوگ ان کے درمیان میں کے جن جو آپس میں بات چیت کر رہے تھے باقاعدہ ان کو روکتے تھے، خاموش رہو خاموش رہو، اللہ کے کلام کی تلاوت ہو رہی ہے، محمد قرآن مجید کی تلاوت کرے، سنو غور سے۔ باقاعدہ جن آپس میں ایک دوسرے کو بات چیت کرنے سے منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس کلام کو غور سے سنو۔ فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين۔ اور جب باقاعدہ آپ کی نماز ختم ہو گئی، آپ کی تلاوت ختم ہو گئی، یہ جن وہاں سے چلے گئے۔ ولوا الى قومهم منذرين، سن کر صرف انہوں نے اپنے پاس باقی نہیں رکھا بلکہ وہ اپنی قوم کے پاس منذر بن گئے، ان کے پاس جا کر انہوں نے دعوت دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس واقعے سے ایک بات تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جنوں کی حقیقت ہے۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنوں کی حقیقت کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں جن وغیرہ کوئی چیز نہیں ہے۔ بہت سے مسلمان بھی ہیں، بہت سے علماء بھی ہیں جو جنوں کا انکار کرتے ہیں، جادو کا انکار کرتے ہیں۔ کچھ ایسے افراد ہیں جو غلط راہ سے بھٹکے ہوئے، جو اپنی عقل کا زیادہ استعمال کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر غور نہیں کرتے۔ وہ اپنی عقل کے حساب سے دیکھنا چاہتے ہیں، سوچنا چاہتے ہیں، اور جو اپنی عقل کے حساب سے چلے گا وہ کسی اور گڑھے میں جا کر گر جائے گا، چاہے کوئی بھی ہو۔ جنوں کی یہ جماعت آتی ہے، نبی سے قرآن مجید سن کر اپنے قوم میں داعی بن کر چلے جاتی ہیں۔ اس سے ایک صاف ظاہر تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام دینا تھا کہ اے محمد، یہ مکہ کے انسان، یہ طائف کے انسان، یہ لوگ آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں،
تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دنیا میں ایسی ہی ایک بڑی آبادی دوسری موجود ہے۔ آپ جس طرح سے انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجے گئے ہو، ایسے ہی آپ جنوں کے لیے بھی نبی بنا کر بھیجے گئے ہو۔ یہ انسان اگر آپ کی بات نہیں مان رہے ہیں تو آپ کو پریشان ہونے، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم آپ کے پاس جن بھیج دیتے ہیں، وہ سنیں گے، مان لیں گے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا تسلی دی گئی اور آپ کی دعوت کی کامیابی کا ذکر کر دیا گیا کہ آپ اپنی دعوت میں کامیاب ہو، اور آپ جہاں انسانوں کے نبی ہو وہیں آپ جنوں کے بھی نبی ہیں۔ انسانوں کے پاس آپ کو جا کر بات کرنے کی ضرورت پیش آئی، لیکن جنوں میں آپ کو جا کر دعوت پیش کرنے کی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ خود آتے ہیں، خود رب کا کلام سنتے ہیں اور پھر اپنے علاقے میں جا کر خود داعی بن جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جنوں کو نہیں دیکھا۔ جن ایک ایسی مخلوق ہے جو انسان دیکھ نہیں پاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو خبر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کو جب خبر دی تب پتہ چلا کہ ہاں یہاں پر جن آئے تھے، وہ سن کر چلے بھی گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ جن اپنے علاقے میں گئے تو انہوں نے کہا قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق وإلی طریق مستقیم۔ مکہ والے جب قرآن مجید کو سنتے تھے تو اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، یہ کاہن ہے، یہ شاعر ہے، یہ پہلوں کی، یہ قرآن، یہ کلام جو پڑھتا ہے یہ پہلوں کے افسانے ہیں، یہ عجیب قسم کی باتیں ہیں۔ اللہ کے کلام کا انکار کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، نبی کا مذاق اڑاتے تھے۔ لیکن جنہوں نے جب نبی کی زبان سے اللہ کا کلام سنا تو اپنی قوم کے پاس جا کر کیسی تعبیر کر رہے ہیں، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کو جانتے تھے، موسیٰ علیہ السلام پر انہوں نے ایمان لایا تھا، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات کے بارے میں جانتے تھے، اسی لیے کہا کہ ان کے بعد یہ کتاب نازل ہوئی ہے مصدقا لما بین یدیہ، اور وہ کتاب ان کی کتاب کی تصدیق کر رہی ہے۔ یہ ان سے کوئی الگ نہیں ہے، نہ موسیٰ علیہ السلام سے الگ ہے، نہ ان کی کتاب تورات سے الگ ہے، یہ انہی کی کتاب کی تصدیق کرنے والی کتاب ہے۔ یہدی الی الحق وإلی طریق مستقیم، اور یہ کتاب کیا کرتی ہے؟ یہ کتاب حق کی طرف اور سیدھے راہ کی طرف لوگوں کو بلاتی ہے، اس کی رہنمائی کرتی ہے۔ جنہوں نے اس طرح سے اپنی قوم کی رہنمائی کی اور انتہائی سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ نبی کے پیغام کو اپنی قوم تک پہنچایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بڑی کامیابی تھی۔ لوگ انسان نہیں مان رہے تھے اور یہاں پر جنہوں نے باقاعدہ دعوت کا مشن اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، اور جنہوں نے کہا اے ہماری قوم، اجیبوا داعی اللہ کے داعی کو قبول کرو، اس کی باتوں کو مان لو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اللہ کا داعی کہا اور اپنی قوم سے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محمد جو اللہ کے داعی ہیں ان کی باتوں کو قبول کر لو، ان پر ایمان لاؤ۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا کہ مدعو کی طرف سے جنہیں دعوت دی گئی، جنہوں نے رب کا کلام سنا، انہوں نے باقاعدہ اس کلام کے سننے، اس پر عمل کرنے، نبی پر ایمان لانے کا ایک بڑا نتیجہ بتا دیا۔ وہ نتیجہ کیا تھا؟ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم، ایمان لاؤ اس پر، اس سے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یغفر لکم من ذنوبکم، وہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ عَلِيمٍ، اور وہ تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا۔
جنہوں نے وہ جن کی جو جماعت تھی وہ اپنی قوم کے درمیان جا کر اس طرح سے وہ دعوت دیتے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی جو واقعہ پیش آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی خبر دیتا ہے، آپ کو تسلی ہوتی ہے کہ جو دعوت کے لیے ہم مکہ سے باہر نکل گئے تھے، طائف پہنچے ہیں، وہاں لوگوں نے مارا، تکلیف دیا، کسی نے میری دعوت کو قبول نہیں کیا، تو یہ سفر ناکام نہیں ہوا۔ اس سفر میں وہ انسان نہیں، کم سے کم یہ راستے میں جنہوں نے میری دعوت کو قبول کر لیا ہے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول ہو جاتی ہے۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ سے وادی نخلہ جو مکہ سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، آپ طائف سے نکلے ہیں، پیدل چل رہے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، دو لوگوں کا قافلہ یہ پریشان ہو کر تھک ہار کر اپنے شہر کی طرف مایوس ہو کر جا رہے ہیں۔ وہاں مارے گئے تھے، پھر یہاں آئے، یہاں امید تھی، یہاں بھی مارے گئے۔ اب دو جگہوں کے علاوہ تیسری جگہ کون سی ہے؟ بھٹک کر گھوم کر پھر اپنے ہی گھر تو آنا ہے، مکہ میں جانا ہے، پھر مکہ جائیں گے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب مکہ میں کیسے جاؤ گے؟ وہاں کی قوم نے کتنا پریشان کیا، وہ تو آپ کو مارنا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے، سب کو پتہ ہے کہ آپ وہاں سے نکل چکے ہو، چلے گئے ہو، اب دوبارہ کیسے جاؤ گے شہر میں؟ لوگ تو اب غضب میں مبتلا ہیں، غصے میں ہوں گے، اگر کبھی انہوں نے آپ کو دیکھ لیا، پکڑ لیا، تو پھر کوئی برا کر سکتے ہیں وہ لوگ آپ کے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا واقعی بات تو ایسی ہے کہ اگر وہاں دعوت کامیاب ہوتی تو ہم وہاں کچھ قیام کر سکتے تھے، وہاں دعوت کامیاب نہیں ہو رہی ہے، لوگ وہاں بھی مار رہے ہیں، تو آخر ہمارا جو گھر ہے وہیں ہم کو جانا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر وادی نخلہ سے نکل پڑے، مکہ کی طرف جا رہے ہیں۔ مکہ کی آبادی سے قریب جا کر وہاں قیام کرتے ہیں اور سوچتے ہیں شہر میں کیسے داخل ہوں، شہر میں کیسے داخل ہوں گے، کون سا وقت ہوگا، کیا طریقہ ہوگا۔ لوگ ابھی جگہ جگہ پر پھیلے ہوئے ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ محمد شہر سے بھاگ گئے ہیں، اور جب معلوم ہوگا کہ محمد واپس آئے ہیں، سب بھوکے بھیڑیے کی طرح ٹوٹ پڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کوئی طریقہ اپنایا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ کچھ لوگوں سے بات کی۔ مکہ کے باشندوں میں سے جو کافر تھے ان لوگوں سے کہا کہ مجھے پناہ دے دو، مجھے سہارا دے دو، آپ اپنے گھر میں مجھے چھپا لو، یا اپنی نگرانی میں مجھے میرے اپنے گھر تک پہنچا دو۔ کچھ لوگ معذرت کرنے لگے، نہیں یہ کام ہم نہیں کر سکتے ورنہ مکہ والے ہمیں ماریں گے۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ میں کر سکتا ہوں ایسا، میں آپ کو پناہ تو دے سکتا ہوں، لیکن لوگوں کو جب پتہ چلے گا کہ میں نے پناہ دیا ہے تو ان لوگوں میں سے کچھ ایسے قبیلے ہیں جو میری پناہ کو تسلیم ہی نہیں کریں گے۔ میرا وہ وزن نہیں ہے کہ میری زبان پر لوگ خاموش ہو جائیں اور میری کہنے کی وجہ سے آپ کو لوگ تکلیف نہ پہنچائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الگ الگ آدمی سے بات کر رہے تھے، اس میں مطعم بن عدی ایک شخص تھے۔ مطعم بن عدی سے کہا کہ آپ مجھے پناہ دے دو۔ مطعم بن عدی نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم آپ کو پناہ دیتے ہیں، کرنا کیا ہے؟ کہا مجھے میرے گھر تک پہنچا دینا ہے۔ یہ شہر کی آبادی کے باہر سے گھر کعبے کے سامنے ہیں، لوگوں کے گھروں کے درمیان سے نکلتے ہوئے گزرتے ہوئے اپنے گھر تک پہنچنا ہے، مجھے اپنے گھر تک صحیح سلامتی کے ساتھ پہنچا دو، کیونکہ جیسے ہی لوگوں کو پتہ چلے گا کہ میں شہر میں داخل ہو گیا ہوں، لوگ مجھے تکلیف دیں گے۔ مطعم بن عدی نے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو پناہ دیتا ہوں اور آپ کو گھر تک پہنچانے کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ بڑا عجیب مسئلہ تھا، مطعم بن عدی خود کافر ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بھی جانتے ہیں، یہ بھی کفار مکہ کے ساتھ ہیں۔ مکہ کے اندر ابوبکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، دیگر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، یہ بڑے بڑے صحابہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے نہیں کہا کہ آؤ میری حفاظت کے لیے میں باہر کھڑا ہوں، مجھے ساتھ لے کر چلو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ وہ لوگ اگر میری مدد کے لیے آئیں گے تو میں بھی مارا جاؤں گا، یہ بھی مارے جائیں گے، سب کو پریشان کیا جائے گا۔ کیوں نہ ایسا ہو کہ انہی کی قوم میں سے کسی طاقتور آدمی کو اپنے سہارے کے لیے استعمال کیا جائے، کیونکہ ان کے آدمی کی ان کی قوم مانے گی۔ آپ نے مطعم بن عدی کا استعمال کیا، مطعم بن عدی تیار ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور یہ مکہ کا عرب کا ایک طریقہ ہے، وفاداری دنیا کی ایک اعلیٰ مثال اگر کہیں مل سکتی ہے تو وہ عربوں میں ہے۔ وفاداری، وعدے کی پاسداری، یہ عربوں کا ایک پرانا شعار رہا ہے، چاہے وہ مسلمان ہو یا کافر۔ کفر کی حالت میں بھی زمانے جاہلیت میں جو لوگ کافر تھے ان کے پاس بھی اگر آپ کوئی وعدہ کر لیں تو وعدہ خلافی نہیں کیا کرتے تھے۔ کوئی آپ امانت دے دے تو امانت میں خیانت نہیں کرتے تھے۔ یہ مطعم بن عدی کے لیے اچھا موقع تھا کہ جس طرح سے لوگ آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے یہ بھی آپ کو دھوکہ دے سکتا تھا، لیکن اس نے وعدہ کر لیا کہ میں آپ کو آپ کے گھر تک پہنچا دوں گا۔ مطعم بن عدی جانتا تھا کہ اگر میں ساتھ میں لے کر جاؤں گا تو مکہ کے سارے لوگ میرے دشمن ہو جائیں گے، کہ تم نے دشمن کو پناہ دے دیا، اس آدمی کو پناہ دیا جو ہمارے خداؤں کو برا کہتا ہے، جو ہمارے دین کو غلط کہتا ہے۔ مطعم بن عدی نے اپنے نتیجے کا کوئی خیال نہیں کیا، اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ ایک مظلوم شخص ہے، ایک پریشان حال انسان ہے، اس نے مجھ سے پناہ مانگی ہے، میں پناہ دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن اس کے لیے اسے بڑی محنت کرنی پڑی۔ اپنے بچوں کو اس نے تیار کیا، سب کے ہاتھوں میں اسلحے دے دیے، بچوں سے کہہ دیا کہ محمد کو ان کے گھر تک پہنچانا ہے، تمہاری لاشیں جب تک گرتی نہیں ہیں تب تک کہ کوئی بھی شخص محمد کے قریب نہ پہنچ سکے۔ اس طرح سے آپ کو ان کی حفاظت کرنی ہے۔ اور مکے میں جا کر کعبے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنی سواری پر بیٹھ کر لوگوں میں اعلان کر دیا، لوگوں سنو، میں نے محمد کو پناہ دیا ہے، میں نے محمد کو پناہ دیا ہے، لہذا کوئی بھی شخص میرے ہوتے ہوئے محمد کو کوئی چھیڑے گا نہیں، کوئی پریشان نہیں کرے گا، شہر میں داخل ہونے سے نہیں روکے گا۔ سب پریشان ہیں، سب پریشان ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ آہستہ مکہ شہر میں داخل ہو رہے ہیں، آپ کے دونوں طرف اسلحوں کے ساتھ مطعم بن عدی، اس کے بیٹے، اس کے رشتہ دار، اور جن کو اس نے تیار کیا تھا نبی کی حفاظت کے لیے، وہ سب کے سب صف بصف کھڑے ہوئے ہیں۔ ان سب کے درمیان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں، کعبے کے پاس آپ پہنچتے ہیں، کعبے کا طواف کرتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، اور پھر وہاں سے اپنے گھر کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ ابو جہل نے دیکھا لوگ ہتھیاروں کے ساتھ محمد کی حفاظت کر رہے ہیں، جو لوگ کل تک کے محمد کو گالیاں دیتے تھے، برا کہتے تھے، مارنا چاہتے تھے، آج انہی کے ہتھیار محمد کی حفاظت کے لیے نکلے ہوئے ہیں۔ مطعم بن عدی کے پاس آ کر کہتے ہیں ابو جہل، امجیر انت، اے مطعم بن عدی تم نے پناہ دیا ہے اس کو؟ کہا پناہ دیا ہے یا اسلام قبول کر لیا ہے؟ صرف پناہ دیا ہے یا تم بھی مسلمان ہو گئے؟ کہا نہیں، میں مسلمان نہیں ہوا، میں صرف پناہ دے رہا ہوں، اور میری ذمہ داری صرف گھر تک پہنچانے کی ہے، اس کے بعد نہیں۔ تو ابو جہل نے کہا قد اجرنا من اجرت، ٹھیک ہے، جس کو تم نے پناہ دے دیا اسے ہم نے بھی پناہ دے دیا،
یعنی جس کو تم نے امن کے ساتھ چھوڑنا چاہا ہے ہم بھی اس کو پریشان نہیں کریں گے۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں واپس اپنے گھر پہنچتے ہیں۔ ایک ایسا واقعہ تھا مکے والوں کے لیے کہ جس شخص کو وہ مارنا چاہتے تھے، تکلیف دینا چاہتے تھے، باقاعدہ مکہ کے باشندے ہی تلواریں نکال کر ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حفاظت کے ساتھ مکہ کے اندر داخل کر دیا۔ یہ تقریباً نبوت کے 10ویں سال کا واقعہ ہے، اور 3 سال مکہ میں رہنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ان 3 سالوں میں بھی الگ الگ واقعات پیش آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے، آپ کے اس واقعے سے، اس تاریخ سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر مسلمان حکمت کا استعمال کریں، عقل کا استعمال کریں، سمجھداری کا استعمال کریں، تو کافروں کو بھی دین کی اور مسلمانوں کی خدمت کے لیے تیار کیا جا سکتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ کافر ہیں تو ہمارے دشمن ہیں، کافر ہیں تو وہ ہم کو 24 گھنٹہ 12 مہینے صرف مارنا ہی چاہتے ہیں۔ نہیں، کوئی کافر بھی ہو سکتا ہے، اس کا دین الگ ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ اس سے اچھی گفتگو کرو، آپ دین کی خدمت کے لیے، اسلام کی خدمت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے آپ ان سے بات کرو تو وہ آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے۔ کہ ایسا نہیں ہوا کہ کئی جگہوں پر مساجد کی حفاظت کے لیے ہمارے ملک میں غیر مسلم آگے آتے ہیں، سرکار آگے آتی ہے، پولیس بھی کھڑے رہتی ہے، عیدگاہوں پر ہماری حفاظت کون کرتا ہے؟ بڑے بڑے جلسے ہوتے ہیں، لاکھوں مسلمان جمع ہوتے ہیں، ایسے مسلمانوں کے اجتماع اور جلسوں کی نگرانی کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ایسا بڑا حادثہ وہاں پیش آ سکتا ہے اگر کوئی واقعی مسلمانوں کو جڑ سے مٹا دینا چاہے، لیکن ایک ایک آدمی کی تحقیق کر کے چاروں طرف سے جال بچھا کر مسلمانوں کو ایسے محفوظ کر دیا جاتا ہے کہ مسلمان وہاں 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن جب تک چاہے اپنا دین کا کام، اسلام کا کام، اللہ کی طرف بلانے کا کام، جس دین پر وہ عمل کرتے ہیں اس دین کے خلاف پرچار کا کام، اس دین کے خلاف لوگوں میں دعوت کا کام اسی جگہ کرتے ہیں، اور جن کے دین کے خلاف بولا جا رہا ہے وہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ مسلمانوں کو ایسے واقعات پر سنجیدگی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیشہ ٹکراؤ، ہمیشہ لڑائی کرنا، ہمیشہ تو میں کرتے رہنا، یہ مسلمانوں کے حق میں کبھی بہتر نہیں ہوتا۔ مسلمان سنجیدہ ہوتا ہے، مسلمان دور اندیش ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو مکہ سے حمزہ اور عمر دونوں کو بلا لیتے اور کہتے تم تو بہادر لوگ ہو نا، مکہ میں بہادری دکھایا کرتے تھے، جب تم کفر میں تھے تو تمہارے بہادری کے چرچے ہوا کرتے تھے، آئیے اب ہماری حفاظت کے لیے چلیے ہمیں ساتھ لے کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا استعمال نہیں کیا، انہیں نہیں بلایا۔ آپ کو پتہ ہے کہ انہیں بلانے سے ایک بڑا فتنہ اور ہو سکتا ہے۔ ایسے شخص کو آپ نے استعمال کیا، ایسے شخص کو دعوت دی جس کی وجہ سے مکہ میں کسی بھی قسم کا کوئی فساد نہیں ہوگا اور انتہائی امن کے ساتھ ہم اپنے گھر تک پہنچ جائیں گے۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ مسلمانوں کو اگر ضرورت پڑے تو مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دیگر قوموں کی بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ کافر کی مدد لینا، ایک مسلم ملک ہے اس پر ظلم ہو رہا ہے، وہ اگر کسی کافر ملک کی مدد مانگتا ہے، مدد لیتا ہے تو یہ جائز ہے، حرام نہیں ہے۔ ہمارے شہر میں، ہمارے محلے میں ہم پر اگر کوئی مسلمان ظلم کرتا ہے تو ہم مدد مانگنے کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ پولیس کے پاس، شہر کے ایم ایل اے کے پاس، محلے کے ایم ایل اے کے پاس، شہر کے ایم پی کے پاس، شہر کے فلاں بڑے کے پاس۔ تو ہمارے ہندوستان میں ان عہدوں پر تقریباً تو کافر لوگ ہی ہیں، تقریباً ایم ایل اے غیر مسلمین ہیں۔ ہر شہر میں اب دیکھیں جہاں بھی بڑے عہدوں پر فائز ہیں وہ کون ہیں؟ غیر مسلم ہیں، اور مسلمان انہیں کے پاس جاتا ہے مدد لینے کے لیے۔ یہ مدد کرتے ہیں،
چاہے ووٹ کے نام سے ہو، چاہے ان کی جو مرضی ہو، ان کا اپنا ایک فائدہ ہے، ان کا اپنا ایک مقصد ہے، وہ کسی مقصد سے کر رہے ہوں، لیکن ہماری مدد تو ہوتی ہے، کرتے ہیں مدد۔ یہی اسلام ہمیں اسی کی تعلیم دیتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، لوگ آپ کی ہمیشہ مدد کریں گے۔ اسلام پر عمل کرنے والے، اسلام پر جو ثابت قدم ہوں گے، اسلام کے جو داعی ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ان کی ہمیشہ مدد کرتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سنجیدگی سے، حکمت کے ساتھ اسلام کی دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور غیر مسلمین کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے ملک کے غیر مسلم باشندوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے، اچھے تعلقات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، انہیں بھی صحیح طریقے سے اسلام کی دعوت دینے کی توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔